السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ جس بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اللہ تعالی جل جلالہ عرش کے فرشتوں میں اعلان کروا دیتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس بندے سے محبت کرو۔ پھر عرش والے فرشتے آسمان والے فرشتوں کو یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالی جل جلالہ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں، لہذا تم بھی اللہ تعالی جل جلالہ کی محبت کی وجہ سے اس بندے سے محبت کرو۔ پھر زمین کے فرشتوں میں بھی یہ اعلان کر دیا جاتا ہے، حتیٰ کہ کائنات کی ہر چیز اس بندے کے ساتھ محبت کرنے لگ جاتی ہے، اور اس محبت کو اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے یہ لاڈلی عبادت نماز تہجد ہے۔ اور تہجد ایک ایسی لاڈلی عبادت ہے جس کا بلاوا اللہ تعالی جل جلالہ کے عرش مبارک سے آتا ہے، اور یہ بلاوا اس بندے کے لیے آتا ہے جسے اللہ تعالی جل جلالہ نے چنا ہوا ہوتا ہے، اور یہی اس کی خوش نصیبی ہوا کرتی ہے۔ اور جب انسان یہ عبادت کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالی جل جلالہ اپنے اس بندے کو پیار سے دیکھتے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ ایک بہت ہی پیاری اور لاڈلی عبادت ہے۔ اس وقت اللہ تعالی جل جلالہ اپنے بندے کو اپنے قریب لانا چاہتے ہیں، اس لیے اس کو تہجد کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں، اور جو اللہ تعالی جل جلالہ کا لاڈلا ہو جاتا ہے، یعنی پیارا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالی جل جلالہ اس کی خواہشات کو اپنے حکم کے تابع خود فرما دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالی جل جلالہ اس کی خواہشات کو پورا بھی فرما دیتے ہیں، چونکہ اس کی خواہشات ہوتی ہی وہ ہیں جو اللہ تعالی جل جلالہ کی من پسند ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ بندہ خود بھی اللہ تعالی جل جلالہ کا من پسند ہو جاتا ہے، اور اپنے نیک بندوں کی اسی عبادت سے انہیں اللہ تعالی جل جلالہ سکون بخشتے ہیں، اور ان کی تمام خواہشات کو اللہ تعالی جل جلالہ پورا کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ مشکل وقت میں ہمیشہ دعائیں مانگا کریں، کیونکہ جہاں پر انسان کا حوصلہ ختم ہو جاتا ہے وہیں سے رب تعالی جل جلالہ کی رحمت شروع ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ وہاں سے راستے بناتے ہیں جہاں کبھی آپ کی سوچ بھی نہیں گئی ہوتی۔ جو چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی اس کو اللہ تعالی جل جلالہ ہم سے دور کر دیتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری اللہ تعالی جل جلالہ سے کی گئی ایک مخلص دعا اس چیز کو تمہارے لیے بہترین بنا کر تمہیں واپس مل سکتی ہے۔ اس لیے ہمت مت ہارو اور اپنے اللہ تعالی جل جلالہ پر اندھا اعتماد کر لو بس۔ جب کبھی مایوسیاں بڑھنے لگیں تو اللہ تعالی جل جلالہ کی مہربانیوں کو یاد کر لیا کریں۔ دلوں کے حال تم سے بہتر اللہ تعالی جل جلالہ جانتے ہیں، تمہارے خاموش سجدے اور تمہاری انکہی باتیں اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں بہت خاص مقام رکھتی ہیں۔ جب رات گہری ہو جائے اور ہر طرف خاموشی چھا جائے تو اپنے رب کو اپنا غم سناؤ، اسے بتاؤ کہ تمہارا دل دکھ سے بھرا ہوا ہے، تمہاری خواہشات اور ضروریات پوری نہیں ہو سکیں۔ یقین رکھو دنیا میں تمہاری بات اس رب سے زیادہ توجہ کے ساتھ کوئی بھی نہیں سنتا، اور جو دکھ تم تہجد کے وقت
اللہ تعالی جل جلالہ کے سامنے بیان کرتے ہو وہ انہیں اپنی رحمت سے خوشیوں میں بدل دیتے ہیں۔ تہجد کے لمحات میں اپنے دل کی باتیں اللہ تعالی جل جلالہ سے کہیں، کیونکہ یہی وہ ساعتیں ہیں جب اللہ تعالی جل جلالہ کی رحمت اپنے عروج پر ہوتی ہے اور دعائیں عرش تک پہنچتی ہیں۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ تعالی جل جلالہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے، اسی کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے اللہ تعالی جل جلالہ اٹھائیں دنیا اسے گرا نہیں سکتی، اور جسے اللہ تعالی جل جلالہ گرا دیں دنیا اسے اٹھا نہیں سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق ڈھال لیں، آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارے رب تعالی جل جلالہ ہوں گے۔ تہجد رات کے تاریک ترین پہر میں جب کوئی شخص اپنے رب تعالی جل جلالہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہے تو وہ رب تعالی جل جلالہ اس بندے کے دل میں آنے والی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ تمہاری ناممکن خواہش تہجد ممکن بنا سکتی ہے، ہر تکلیف سے تمہیں شفا دلا سکتی ہے۔ تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک تہجد تمہیں کیا کیا دلوا سکتی ہے۔ تہجد معجزات کا دوسرا نام ہے۔ رات کی تنہائی بڑی خوبصورت شے ہے۔ جس وقت اپنے بستر پر لیٹو تو اپنے گناہوں کو ضرور یاد کر لیا کرو اور اللہ تعالی جل جلالہ عم نوالہ سے معافی مانگ لیا کرو، محاسبہ کیا کرو، خود کو ٹاسک دیا کرو گناہ چھوڑ دینے کا۔ رات کی تنہائی میں دن کے گناہ اللہ تعالی جل جلالہ سے معاف کروا لیا کرو، یہی اللہ والوں کا وطیرہ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارے پروردگار جل جلالہ بہت برکت والے ہیں۔ ہر رات اس وقت آسمان دنیا پر آتے ہیں جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں کوئی مجھ سے دعا کرنے والا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کوئی مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اسے دے دوں، کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کی بخشش کر دوں۔ دعاؤں کی تکمیل میں تاخیر دراصل تمہارے صبر کا امتحان ہوتا ہے۔ بے شک وقت گزرنے کے ساتھ تکلیف سہنا آسان نہیں ہوتا، مگر اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیں جتنا زیادہ صبر تم کرو گے اللہ تعالی جل جلالہ تمہیں اس کا انعام اتنا ہی دگنا کر کے عطا فرمائیں گے۔ وہ تمہاری ساری تلخیوں کا مداوع کر دیں گے، ان کڑوے گھونٹوں کا بدلہ عطا فرما دیں گے جو تم نے صبر اور مسکراہٹ کے ساتھ پیے تھے۔ اور کچھ راتیں وہ نیند سے خالی رکھتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ اس کا بندہ اس سے باتیں کرے۔ جب کوئی اللہ تعالی جل جلالہ سے نہیں مانگتا تب اس کا بندہ اس سے مانگے، اور پھر جو کسی کو بھی نہیں ملا تو وہ رب تعالی جل جلالہ اس مانگنے والے بندے کو عطا کر دیں۔ جب تم تہجد کے وقت اپنے بستر کو چھوڑ کر سجدے میں جاتے ہو تو اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے اس عمل سے بے حد خوش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ قیمتی لمحہ ہے جب تمہاری دعائیں بغیر کسی رکاوٹ کے سیدھی اللہ تعالی جل جلالہ کے عرش تک پہنچ جاتی ہیں، اور اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتے ہیں۔ اس لیے تہجد کو کبھی ترک نہ کرو، کیونکہ یہی وہ عبادت ہے جو تمہارے لیے بے شمار رحمتیں، برکتیں اور کامیابی کے دروازے کھولتی ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ
جو اللہ تعالی جل جلالہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائیں گے جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر بدل سکتی ہیں۔ فلک، چاند، ستارے اور کہکشاں جس اللہ تعالی جل جلالہ نے بنائے ہیں، وہی رب تعالی جل جلالہ تمہارے معاملات کو بھی بنا دیں گے، تمہارے معاملات کو بھی صحیح فرما دیں گے۔ جس رب تعالی جل جلالہ نے دن اور رات کا نظام سنوار رکھا ہے، وہ رب تعالی جل جلالہ تمہارا مقدر بھی سنوار دیں گے۔ جس رب تعالی جل جلالہ نے اتنی جھولیاں بھر دی ہیں، وہ تمہاری جھولی بھی خالی نہیں رہنے دیں گے، وہ تمہارا صبر اور تمہاری التجائیں ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اللہ تعالی جل جلالہ تمہارے لیے بھی کن فرما دیں گے اور ضرور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے رب، اے الجبار، تو ہمارے دل کی تڑپ اور ہماری بے بسیاں خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ ہماری وہ خاموش دعائیں جو ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے، ان پر اپنی خاص رحمت سے کن فرما دے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے گناہ صغیرہ ہیں یا کبیرہ ہیں، لیکن اے ہمارے مالک، تیرا کرم اور بخشش ہر چیز سے بڑی ہے۔ الہی، ہمارے گناہوں کے اس ذخیرے کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیجیے۔ بے شک آپ بڑے رحیم ہیں اور معاف کرنے والے ہیں۔ الہی، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔